ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، جو میڈیسن ہے وہ بہت عام تھی، لوگ جو تھے بہت بڑے بڑے حکیم ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، ان کی ساری بیماریوں کا علاج انہوں نے نکال لیا تھا سوائے ان دو بیماریوں کے، لیپریسی کے، اور جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، تاکہ دیکھیں نبیوں کو ان کے دور کے مطابق ہی معجزے عطا کیے جاتے ہیں، جس دور میں جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی حساب سے ان کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم اور فنون اور یہ جو ہوتی ہے بڑی فصیح اور بلیغ زبان جو عربی ہے اس کے اوپر لوگ بہت ماہر ہو رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ایز اے معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد، اندھے، کوڑ کے مرض والے اور جو مردہ ہوتے تھے ان کو بھی باذن اللہ زندہ کر سکتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا یہاں پر پوچھا گیا من انصاری اللہ، کون اللہ کے لیے مددگار ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہوں گے، اسی لیے ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے جب مدینے میں جب مہاجرین گئے تھے تو مدینے والوں نے کیا کیا تھا، مہاجرین کی مدد کی تھی، تو اسی لیے ان کو انصار کہا جانے لگا۔ انصار یعنی کہ مددگار، ہیلپرز، یعنی دین کی مدد کرنے والے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشکل سے 12 سے 13 حواری تھے، 13 لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سرے اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دینا۔ یہاں پر یہ دعا ہے آیت نمبر 53 میں، مارک کر لیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ چالیں چلنے لگے، جو جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کے معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں سے ان کے ساتھ رہنے سے تجھ کو پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کر دیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ایک حواری جو تھا وہ خبری تھا، مطلب اس نے خبر دے دی اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے سپاہیوں کو لے آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف اور اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت عطا کر دی، اور وہ جو شخص تھا اس کو لوگوں نے سولی پر چڑھا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور دونوں کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے اور اس سے پیدا کیے گئے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اب یہ بات کیوں ان کو سملر کہا گیا آدم علیہ السلام سے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو یہ لوگ خدا نہیں مانتے، یہ مان لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بغیر والدین کے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جبکہ بغیر صرف والد کے پیدا ہوئے ہیں تب ان کو خدا مان لیا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں مشابہ ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں ہمارے نبی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک جیسی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے گا۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ تمام کتابوں میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم سب میں یکساں ہیں تو اس کے اوپر عمل کرو تو سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی ابراہیم کو کہہ رہے تھے یہودی، کوئی کہہ رہا ہے وہ نصرانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیت اور نصرانیت تو ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے کئی سال بعد شروع ہوئی ہے، تو تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دین سے منسلک کر سکتے ہو؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے ہیں، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یعنی کہ یہ کیا کرتے تھے؟ حق کو باطل میں ملا دیتے تھے، باتوں کو ملا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے منع کر دیا کہ نہ حق کو باطل میں ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے ان کا اجر پڑھ لیا تھا کہ جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ اب یہ ان کا ایک طریقہ تھا لوگوں کے دل میں ڈاؤٹ ڈالنے کا کہ اگر تم صبح کو ایمان لاؤ گے رات کو مکر جاؤ گے تو لوگ سوچیں گے کہ لگتا ہے دین میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، جبھی تو یہ صبح کو ایمان لائے تھے اور رات کو پلٹ گئے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے یہ ہیلے طویلے نکالے، انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جو کبھی تم کو دیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کر لو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہود سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو اگر یہود کو نقصان پہنچائے تو پھر اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑ فرمائیں گے، لیکن اگر وہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں اور اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں
تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ باتیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خود سے نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ میں اللہ کا نبی ہی ہوں۔ بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی باری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ ان تمام نبیوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر نبیوں سے گواہی لی کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں، سارے نبی ایک دوسرے کی اعانت کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اللہ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کے تابع اور فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی تفریق کا معاملہ نہیں ہے کسی بھی نبی کے درمیان، اور ہم اللہ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے، کہ انسان خود سے تو اللہ کے سجدے نہیں کرتا، لیکن اس کے جو سائے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں، اس کے باڈی کا ہر عضو جو ہوتا ہے اللہ ہی کی فرما برداری سے، دیکھیں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، کھلتی ہیں، ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہماری سانسیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، تو ساری تو چیزیں ہماری اللہ کی فرما بردار ہیں، بس ایک دماغ اور اپنے دل کو ہم نے کیا کر لیا ہے، اپنے تابع کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم چاہو یا نہ چاہو ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخش دے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر سے کفر اختیار کر لیا ہو، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس حالت میں وہ، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، یعنی کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے
زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے دے تو بھی اس سے وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائے گا. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں پر عمل کرنا ہے وہ کر لیں. وہاں پر بندہ چاہے گا کہ میں کوئی چیز فدیے میں دے دوں یا میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی کو کھڑا کر دوں یا زمین بھر سونا بھی دے دوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہاں پر جان بخشی نہیں ہوگی. تو بندہ یہیں پر ایمان لا کر پھر اس پر جم جائے، اس پر استقامت حاصل کر لے. پھر اس کے لیے کفر پر مطلب پلٹنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے کہ گائے کے تھن سے اگر ایک مرتبہ دودھ نکل جاتا ہے اس میں دوبارہ لوٹانا جس قدر مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا ایمان پر آ کر کفر پر جانا اتنا ہی مشکل ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ اپنے ایمان میں اتنا جم جائے کہ اگر کوئی اس کی جان بھی لینے کے در پر ہو جائے تو وہ اپنے ایمان سے نہ پھرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.